الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی صرف ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ عن عبداللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعث اللہ تعالی فی امت قبلی الا کان له حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ وہو مؤمن فمن جاہدہم بلسانہ وہو مؤمن فمن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے سے پہلے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، میرے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ما من رسول بعث اللہ تعالی فی امت قبلی الا کان فی امتہ حواریون اصحاب۔ میرے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے کچھ حواری ہوتے تھے یا اصحاب ہوتے تھے، مطلب کچھ ایسے اس کے ارد گرد لوگ ہوتے تھے، وہ کرتے کیا تھے؟ یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ اس کے طریقے پر چلتے تھے اور اس کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ ہر نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اپنی اپنی قوم کی طرف، تو اس میں اس کے لیے ضرور کچھ لوگ ایسے بھی پیدا کیے جو یأخذون بسنتہ، اس کے طریقے کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ تم سنت کو ایسے تھامو جیسے یہ جو داڑیں ہیں اس سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے۔ آپ اگر منہ میں کسی چیز سے زور لگانا چاہیں پکڑنے کے لیے تو سب سے زیادہ طاقت آپ کی داڑھوں میں ہوتی ہے۔ دانتوں سے آپ کوئی چیز پکڑیں گے دانت نکل جائیں گے، داڑھ سے کوئی چیز پکڑیں گے داڑھ اسے پوری طرح مضبوطی سے تھام لے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے ان کی قوموں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو ان کی سنت کو تھام لیتے تھے، ان کے طریقے پر عمل کرتے تھے، جس طرح نبی کہتا تھا اس کے ہر حکم کو مانتے تھے، سر تسلیم خم کر دیتے تھے، ان کے منہ میں نہ نہیں ہوتی تھی، جیسے نبی نے فرمایا انہوں نے ویسے سر تسلیم خم کر لیا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ ثم انہا تخلف من بعدہم خلف، ان اصحاب کے جانے کے بعد، ان حوارین کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے جو جانشین آتے تھے وہ ناخلف ہوتے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، وہ چیز کہتے تھے جس پر عمل نہیں کرتے تھے، جو چیز کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ آج کی صورتحال اپنے ذہن میں رکھ لو
کہ خلفائے راشدین کے بعد امیین آئے، عباسی آئے، تاتاری آئے، کرد آئے، مغول آئے، لنگ آئے، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ اس میں ایک حصہ تو لوگوں کا عمل پیرا رہا، لیکن لوگوں کی میجورٹی اسی طرح رہی جو کہ جانشین بنے وہ کرتے کیا تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس چیز کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ آج اس مملکت پاکستان خداداد میں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہم کرتے ہی نہیں۔ آج ہمارے قوانین قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، آج ہمارے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ من حیث القوم ساری کی ساری قوم منکرات میں ملوث ہے، اپنا جائزہ اور تجزیہ نہیں لیتے، بلکہ گالیاں اپنے حکمرانوں کو دیتے ہیں کہ ہمارے حکمران چور ہیں۔ یار جب آپ لوگ خود چور ہوگے تو آپ پر حکمران بھی چور آئیں گے۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ حکمران آپ کے اوپر نیک آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی سزا مقرر کی ہوتی ہے اس قوم کی جو منکرات میں ملوث ہو جاتی ہے، تو پھر ان پر ایسے حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان پر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان صحابہ کے بعد اور حوارین کے جانے کے بعد ایسے جانشین آ جاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فمن جاہدہم بیدہ وہو مؤمن، پس جو ان سے جہاد کرے اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے۔ جو ان لوگوں سے ایسے ناخلف جانشینوں سے جہاد کرے اپنے ہاتھ سے پس وہ مومن ہے۔ فمن جاہدہم بلسانہ وہو مؤمن، پس جو ان لوگوں سے جہاد کرے اپنی زبان سے وہ مومن ہے۔ فمن جاہدہم بقلبہ وہو مؤمن، پس جو شخص ان اشخاص سے، ان ناخلف لوگوں کو اپنے دل میں برا سمجھے وہ مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اگر اس کے بعد ایمان میں، مطلب اگر دل سے بھی انہیں برا نہیں جانا تو ایمان جو ہے وہ دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں بچ جائے گا، پھر دل ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ اگر ایسے اشخاص کو آپ دل سے بھی تسلیم کر لیں گے، ایسے ناخلف جانشینوں کو دل سے بھی تسلیم کر لیں گے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں بچ جائے گا، دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ آج کل کی جو صورتحال اور سچویشن ہے تو وہ عین اس حدیث پہ منطبق ہوتی ہے کہ جو آج جانشین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں اس کا حکم نہیں دیا ہوا۔ شریعت کورٹ نے سود کو، ربا کو حرام قرار دے دیا ہے، پاکستان میں حرام قرار دے دیا ہے۔ 14 سال کے مقدمے کے بعد ربا اور سود کو حرام کر دیا، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈائریکٹ کر دیا کہ تمام آپ کا جو بینکس کا سسٹم ہے اسے ربا سے پاک کر دیں۔ تو کیا اب تک اس پر عمل درآمد ہوا؟ تو جب عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے خلاف جہاد کون کرے گا؟ اگر کوئی ہاتھ سے جہاد کرے گا تو وہ مومن، اگر کوئی زبان سے جہاد کرے گا تو وہ مومن، اور اگر کوئی اسے دل میں برا سمجھے گا تو وہ مومن۔ اور اگر آپ کے دل سے یہ نکل گیا کہ ٹھیک ہے سود چل رہا ہے چلنے دو، یہ اس میں کوئی برائی نہیں، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ دل ایمان سے فارغ ہو گیا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دل میں موجود نہیں ہے اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا۔ اسی طرح تمام منکرات کو لے لیں، شراب نوشی کو لے لیں، زنا کے اڈوں کو لے لیں، رشوت ستانی کو لے لیں، جھوٹ کے بازار کو لے لیں، عدالتوں اور پٹوار کے سسٹم کو لے لیں، زمین پہ قبضوں کو لے لیں، اگر آپ ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں کہا کہ اگر ہاتھ سے تمہارے اندر توفیق نہیں تو زبان سے تو کرو، اور اگر اس کی بھی توفیق نہیں تو دل میں تو برا جانو۔ اور یہ کیا ہے؟ وَمَنْ عَضَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سورۃ صف میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز تعریف کرتی ہے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے. ہر چیز کل ہر چیز کے بارے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے وہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، بڑائی بیان کرتی ہے، عظمت بیان کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ جو ذات ہے وہ العزیز بھی ہے، بہت زبردست بھی ہے، اس زبردست ہونے کے ساتھ الحکیم بھی ہے، اتنی وہ دانا ذات بھی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ تم وہ کہتے ہی کیوں نہیں ہو جو تم کر نہیں سکتے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم کر نہیں سکتے. یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں جو ہے نا غصے کا عنصر ہے کہ اے ایمان والو تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو کر نہیں سکتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک شدید قسم کی بیزاری ہے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک شدید قسم کی بیزاری ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. سوچو میرے بھائیو، آج ہم زبان سے تو نعرہ لگاتے ہیں کہ سود حرام ہے، ربا حرام ہے، رشوت ستانی نہیں ہونی چاہیے، زنا کے اڈے بند ہونے چاہیے، شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے، پورے کا پورا اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے. زبان سے کہتے ہیں نا، تو کرتے کیا ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھایا آپ اور میں نے؟ کسی فورم پر ہم اکٹھے ہوئے، سڑک پر ہم آئے، ہم یہی لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہی مل کر سڑک پر کھڑے ہو جائیں 10 منٹ کے لیے کہ آج ہمارا احتجاج ریکارڈ کر لیا جائے کہ اس ملک میں، خدا داد مملکت پاکستان میں سود نہیں چلے گا. آج ہم اس احتجاج کے لیے اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں 10 منٹ کے لیے ٹھہر جائیں تو کیا اللہ کے نزدیک ہماری وقت بڑھ نہیں جائے گی؟ لیکن نہیں، آج تو ہمیں ٹھنڈے کمرے عزیز ہیں، ایئر کنڈیشن عزیز ہیں، آسائشیں عزیز ہیں. ہمارے لیے دھوپ میں ٹھہرنا، احتجاج کرنا، گالیاں ڈنڈے کھانا اللہ کی راہ میں، ہم اس بات کو برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. تو ایمان کیا ہوا؟ ایمان تو پھر رائی کے دانے سے بھی ختم ہو گیا نا. رائی کا دانہ کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ سرسوں کا بیج دیکھا ہوگا آپ نے. سرسوں میں ایک سرسوں ہوتی ہے گوبی گندل جسے کہتے ہیں، اور ایک رایا ہوتا ہے، رایا. گوبی گندل کا بیج تو نظر آ جاتا ہے، رایا کا بیج تو نظر ہی نہیں آتا. کاشتکاری سے جن لوگوں کا تعلق ہے وہ جانتے ہوں گے کہ رایا کیا ہوتا ہے. اس رایا کا بیج، اسے تو چھٹنا ہی مشکل ہوتا ہے. اتنا باریک بیج ہوتا ہے کہ اس کی تو چھٹائی بھی مشکل ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے وہی مثال دی کہ اگر منکر کو منکر نہیں کہو گے، اس کے خلاف جہاد نہیں کرو گے، تو پھر دل میں جو ایمان ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں بچے گا. اور سورۃ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک شدید بیزاری ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم صفا بنیان مرصوص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. صفن کأنہم بنیان مرصوص، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہو. پرانے زمانے میں جب کسی دیوار کو مضبوط کرنا ہوتا تھا تو اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا بھر دیتے تھے، اور آج جب
ہم ڈیم بناتے ہیں تو اس کے اندر ری انفورسڈ کنکریٹ وال بناتے ہیں. یہ جو ہے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, وہ دیوار جس کے اندر لوہا بھر دیا جائے اس دیوار کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے تو ایسے لوگ پسند ہیں جو میری راہ میں جب قتال کریں, جہاد کریں, ان منکرات کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں کہ اگر باطل طاقت ٹکرائے بھی صحیح تو منہ کے بل گرے. جو اللہ کی راہ میں لوگ کھڑے ہوں انہیں اثر بھی نہ آئے, وہ جھکے بھی نہ, ایسے لوگ کھڑے ہوں, اس طرح ان کے ارادے پختہ ہوں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. تو یہ سورت صف کے الفاظ ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر سی حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے ذمہ فرض کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. آج درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ نمل کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, پہلے اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اگلی آیت پہ چلیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں امن جعل الارض قرارا. اے لوگو بتاؤ, جو اس آیت کے ڈائریکٹ مخاطبین ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں اور جو عام مخاطبین ہیں وہ ہم ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کر رہے ہیں. اس وقت سوال تھا مشرکین مکہ سے, اور آج کس سے سوال ہے؟ کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی؟ 6 ارب میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 سے 2 ارب ہیں نا. تو 1.5 سے 2 ارب کو آج یہ سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ امن جعل الارض قرارا. بتاؤ زمین کو قرار, زمین کو سکون کس نے نصیب کیا؟ کوٹادو میں ابھی زلزلہ آیا تھا نا, کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ دل دھڑکا نا, خوف سے چہرہ پیلا ہوا نا, کمروں سے بھاگے تھے نا تم لوگ. ابھی کی تو بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور پکارا کیا تھا تم نے؟ کچھ لا الہ پڑھ رہے تھے, کچھ لا الہ الا انت سبحانک پڑھ رہے تھے, کچھ استغفر اللہ کہہ رہے تھے. تب تو تمہیں اللہ یاد آیا نا کہ جب زمین ہلی تو تمہاری کیفیت کیا ہوئی. تو یہی تو رب پوچھ رہا ہے تم سے کہ امن جعل الارض قرارا, کہ تم بتاؤ کہ اللہ کہ کون ہے جس نے اس زمین کو قرار دیا ہے, سکون دیا ہے, سکوت دیا ہے کہ یہ ایک جگہ پر فکس ہے, ہلتی نہیں. وہ کون ذات ہے جس نے اس زمین کو فکس کیا ہوا ہے؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا, اور وہ کون سی ذات ہے جس نے اس زمین میں بہا دیے دریا بھی اور ندیاں بھی؟ سوال ہے, بتاؤ کون ہے؟ سوچو نا, دل میں, دماغ سے سوچو, دل سے سوچو. آج سرسری طور پر تو اللہ لفظ منہ سے نکل جاتا ہے. جب اللہ نکل جائے منہ سے تو پھر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا بھی بنتا ہے. اگر ایک لمحے کے زلزلے نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا تو پوری عمر 70 سال جو آپ گزارے اور زمین ساکت رہی تو پھر آپ کا اللہ کا شکر ادا کرنا کتنا بڑا بنتا ہے. دریا اور نہریں جب خشک ہو جاتی ہیں, پانی لگانے کے لیے آپ کو نہر نہیں ملتی تو آپ کے اوپر کس طرح کی گرانی چھا جاتی ہے, چہرے لٹک جاتے ہیں, فصلیں خشک ہو جاتی ہیں, درخت مرجھا جاتے ہیں. کس کی طرف دیکھتے ہو تب؟ کیا مانگتے ہو؟ جب تب اللہ سے مانگتے ہو تو پھر اللہ کے ہر حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جھنجھوڑو نا اپنے ضمیروں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اور وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہارے لیے دریا اور نہریں بہا دیں, چلا دیں. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ, اور بتاؤ وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین میں لنگر ڈال دیے. یہ پہاڑ کیا ہیں؟ یہ لنگر ہیں. لنگر کس وقت ڈلتا ہے؟ جب بحری جہاز سمندر میں چل رہا ہو تو بہت وزنی چیز, آنکڑا ہوتا ہے لوہے کا, ٹنوں وزنی ہوتا ہے, اسے پھینک دیا جاتا ہے, وہ جاتا ہے زمین میں, سمندر کی تہہ میں, یا اس کے اپنے وزن سے بحری جہاز رک جاتا ہے. اس پانی میں بھی بحری جہاز کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو روکنے کے لیے یہ پہاڑ بنائے. کس لیے؟ تاکہ یہ رک جائے, یہ ہلے نہ. اگر چند سیکنڈز کے لیے کوٹادو میں اس دن ہل جاتی تو آپ اور میں یہاں نہ بیٹھے ہوتے. چند سیکنڈز اور اگر ہل جاتی تو آپ اور میں یہاں نہ بیٹھے ہوتے.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. کیا اس احسان کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے منکرات کے خلاف آج ڈٹ کر کھڑے ہو رہے ہیں ہم؟ کیا جہاد اور قتال کی خواہش ہے ہمارے اندر آج؟ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور وہ بتاؤ وہ کون سی ذات ہے جس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا. دو دریا دور سے گزر رہے ہوں تو ایک گدلے پانی کا دریا چلتا ہے اور ایک صاف پانی کا دریا چلتا ہے. اسی طرح سمندروں میں بھی اس طرح کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر میں ایک پانی کا کلر اور ہے، ایک پانی کا کلر اور ہے، دو پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ملتے نہیں. وہ کون سی ذات ہے جس نے اس پانی کے درمیان بھی پردہ حائل کیا ہوا ہے؟ سورۃ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس نے اس پردے کو حائل کیا ہوا ہے؟ کیوں تم اس ذات کی بڑائی بیان نہیں کرتے؟ اس کی کون کون سے شکر کو، نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الہ مع اللہ، کیا یہ تمام چیزیں کرنے والی اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ذات بھی ہے؟ بتاؤ، کیا یہ تمام کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی اور ذات بھی ہے؟ جب کوئی ذات نہیں، اللہ صرف ایک ہے، واحد لا شریک ہے، وہی سارے کام کرنے والا ہے، تو اس کا ہر حکم ماننے کے ہم پابند ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تمہاری اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی، تمہاری اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی. اب سن لو جو اہم آیت میں سنانے لگا ہوں، جو تم پر کیفیت جب زلزلہ آیا تھا گزری تھی، تب کیا ہوا تھا، یہی آج اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. امن یجیب المضطر، ناصر صاحب، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون سی ذات ہے جو کہ سنتی ہے دعا لاچار کی اور بے بس کی جب وہ اسے پکارتا ہے. جب کوئی مشکل میں آ جاتا ہے، مصیبت میں آ جاتا ہے، جب زلزلے کے جھٹکے لگے تھے تو تم نے کسے پکارا تھا؟ اللہ کو پکارا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے جو سنتی ہے لاچار کی بھی دعا اور بے بس کی بھی، بے کس کی بھی. جب وہ کسی مشکل میں اسے پکارتا ہے تو وہ رب کیا کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ اس سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. وہ رب اس سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی رب ہے جس نے تمہیں اس زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنایا ہے، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس زمین کی تمام مخلوقات کو تمہارے سامنے جھکایا ہے. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. آج کہتے ہیں نا کہ یار تم تو فرشتہ صفت انسان ہو، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الہ مع اللہ، کہ کیا کوئی اور ذات بھی ہے کہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری دعا سن لے؟ کیا کوئی اور ذات ہے ایسی؟ نہیں. قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس سے نصیحت اخذ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ حکم نافذ نہیں ہے ہمارے ملک میں تو اسے نافذ کرنے کے لیے ہمیں جہاد اور قتال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.